اب اس کے بعد آ جائیے عمرے کرنے کا مسنون طریقہ، جو کہ اس مجلس میں ظہر سے پہلے کا میرا عنوان ہے۔ ہم لوگوں نے جان لیا کہ احرام باندھنے کے بعد ممنوعات احرام کیا کیا ہیں، اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیجیے۔ اب ہم لوگ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں، یہاں سے ہندوستان سے حیدرآباد سے جانے والے لوگ حج تمتع زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور حج تمتع کرنے والے یا حج قران کرنے والے تو جاتے ہی مکۃ المکرمہ میں جس کو عمرہ کرنا ہے، جاتے ہی جس کو عمرہ کرنا ہے وہ حج تمتع والوں کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے حج قران والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ حج قران میں کیا، ایک ہی احرام میں عمرہ اور نیت کی نیت ایک ہی ساتھ کر لیتے ہیں، ایک ہی احرام میں کیا کرتے ہیں، عمرے کی بھی اور حج کی بھی نیت ایک ساتھ کر لیتے ہیں۔ اور حج تمتع میں کیا کرتے ہیں، صرف عمرے کی کرتے ہیں۔ اور ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، مسئلے کو پھر ایک مرتبہ بتا رہا ہوں میں، کہ جو نیت کریں گے وہ ہوگا، جہاں سے کریں گے وہاں سے ہوگا، جب سے کریں گے تب سے آپ کا عمرہ یا حج شروع ہوگا۔ یہ بہت مین پوائنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو نیت کریں گے وہ ہوگا، جہاں سے کریں گے وہاں سے عمرہ حج شروع ہوگا، اور جب سے کریں گے تب سے کیا ہو جائے گا، عمرہ اور حج شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اب آپ پہ اوپر ہے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، وہ طواف کی نیت کرنا ہے، عمرے کی نیت یہاں پہ کر لیے کافی ہے۔ لیکن جب آپ طواف کرنے کے لیے پہنچے، جیسا کہ بلڈنگ سے نکل رہے ہیں، آپ طواف کے ارادے سے نکلے، دل میں وہی انٹینشن ہے کہ آپ اپنی بلڈنگ سے مسجد حرام کس لیے جا رہے، حج عمرے کا طواف کرنے کے لیے، یہ نیت کافی ہے، یہ نیت اصل نیت ہے آپ کی، یہ نیت سفیشینٹ ہے، کافی ہے۔ پھر بھی طواف شروع کرنے سے پہلے ایک فریش نیت کر لیجیے، اللہم انی ارید الطواف، اے اللہ میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اگر زبان سے بولے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے جو پہلی نیت کرے وہ کافی ہو جاتی ہے آپ کے لیے، دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کر لیے تو بہتر ہے۔ چلیے، تو دیکھیے صاحب، مسنون عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ طریقہ جاننے سے پہلے عمرے میں جو چند چیزیں ضروری ہے اس کو اچھی طریقے سے جان لیں آپ لوگ۔ عمرے میں 4 چیزیں ضروری ہے۔ عمرے میں کتنی چیزیں ضروری ہے؟ 4 چیزیں ضروری ہے۔ ان 4 میں 2 فرض ہے اور 2 واجب ہے۔ 2 فرض ہے، 2 واجب ہے۔ اور آپ لوگ یہ بھی جانتے چلیں کہ فرض وہ چیز، وہ آئٹم جس کا بعینی ہی ایز اٹ از کرنا ضروری ہے، وہ کریں گے تو عمرہ ہوگا، وہ نہیں کریں گے عمرہ نہیں ہوگا، وہ مس ہو گیا عمرہ مس۔ جیسا کہ پہلا فرض ہے احرام باندھنا، پہلا فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا، اور دوسرا فرض ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا عمرے میں، یہ 2 فرض ہے۔ چلیے، اب پہلا جو فرض ہے احرام باندھنا، احرام باندھنا جو فرض ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کو، صرف نیت کرنے کو نہیں۔ ہاں، یہ پوائنٹ بھی نوٹ کرتے چلے جائیں، احرام باندھنا جو پہلا فرض ہے، حج کا بھی پہلا فرض ہے، عمرے کا بھی پہلا فرض ہے، اور ایک ایسا فرض ہے جو کام کو شروع کرتا ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ عمرے کا بھی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور حج کا بھی کیا ہوتا ہے؟ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بغیر نہ تمہارا عمرہ شروع ہوتا ہے نہ تمہارا حج شروع ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا فرض ہوتا ہے عمرے کا، احرام باندھنا، ٹھیک ہے؟ احرام باندھنا، وہی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا، یہ پہلا فرض ہے۔ اب یہ کہاں سے باندھیں گے، کہاں سے کریں گے؟ جی ہاں، چلیے ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے۔ پہلے دیکھ لیجئے، یہ عمرے کا پہلا فرض تھا نا، اس کو کرنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ اور اگر کسی نے اس کو کیے بغیر مکہ پہنچ گیا، مکہ پہنچ گیا بھائی، اور مکہ پہنچ کر مسجد حرام بھی پہنچ گیا، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر لیا، یعنی عمرے کا دوسرا فرض بھی کر لیا، پھر اس کے بعد عمرے کے دو واجب ہے، صفا مروہ کی سعی وہ بھی کر لیا، اور دوسرا جو واجب ہے حلق وہ بھی کر لیا، یعنی ٹوٹلی عمرے کے ارکان مکمل کر لیے، فنش کر دیا۔
لیکن پہلا فرض نہیں کیا، کیا نیت اور تلبیہ نہیں کیا تھا، تو ہوتا اس کا عمرہ؟ ہوتا کیا؟ کیوں؟ پہلا فرض چھوٹ گیا، اور فرض چھوٹنے کی وجہ سے اس کا کوئی متبادل، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ، اس کا کوئی متبادل ہے نہیں ہے۔ فرض کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لے۔ عمرے کے فرائض میں بھی اور حج کے فرائض میں بھی فرائض کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا ہے، بعینی ہی ہر حال میں اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک جی۔ اور اگر نیت تو کر لی، ہم نیت اور تلبیہ پڑھ لیے، عمرے کا پہلا فرض تو ادا کر لیے، اور مسجد حرام بھی پہنچ گئے، لیکن کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کیے، باقی صفا مروہ کی صحیح کر لیے، حلق کر لیے، تو ہوتا عمرہ؟ کیوں؟ فرض ادا نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا فرض ادا نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کا عمرہ نہیں ہوتا۔ اور اگر حج کے فرائض میں حج کے فرائض ادا نہیں کریں گے تو آپ کا حج ادا نہیں ہوتا۔ چلیے، تو وہ فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے عمرے میں 2 واجب ہے۔ عمرے میں کیا ہے؟ 2 واجب ہے۔ ایک واجب کیا ہے؟ ایک واجب صحیح کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا ایک واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا واجب کیا ہے؟ حلق کرنا، یہ دوسرا واجب ہے، بہت آسان ہے۔ چلیے، اب اگر کسی نے احرام باندھا، عمرے کا پہلا فرض، اور عمرے کا دوسرا فرض کعبۃ اللہ کا طواف کیا، لیکن تیسرا کام صحیح صفا مروہ کی صحیح نہیں کیا، اس کے بعد حلق کر لیا، اس کے بعد کیا کر لیا؟ حلق کر لیا، تو اس کا واجب چھوٹ گیا نا؟ مس ہوا نہیں ہوا؟ بولیے جی، مس ہوا نہیں ہوا؟ چلیے، اب مس ہو جانے کی وجہ سے اس کا کوئی متبادل ہے، الٹرنیٹ ہے؟ تو یاد رکھے واجب کو کرنا ضروری ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر واجب مس ہو جائے، چھوٹ جائے، تو اس کا متبادل یعنی اس کو ریکور کرنے والا موجود رہتا ہے۔ تو واجب کے چھوٹ جانے سے سمجھے نا، آپ کا مکمل عمرہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہ چیز نہیں کر سکے وقت کے اندر تو آپ کیا کر دینا ہے؟ ایک دم دے دینا ہے۔ تو دم دینے کی وجہ سے آپ کا عمرہ کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلیے، تو یہ واجب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عمرے میں 2 فرض ہے اور 2 کیا ہے؟ واجب ہے، جس کا کرنا ضروری ہے۔ فرائض کا کرنا بھی ضروری ہے، واجب کا بھی کرنا ضروری ہے۔ البتہ فرائض کا کرنا بے حد ضروری ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ البتہ واجب کا کرنا ضروری ہے، لیکن کسی وجہ سے چھوٹ جانے کی وجہ سے اس کا متبادل موجود رہتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلیے، اب آ جائیے اس کے مسنون طریقے کی طرف۔ عمرے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب سے جہاں سے آپ کو عمرے کی نیت کرنا ہے، تو عمرے کی نیت کرنے سے پہلے آپ کیا کر لینا؟ اپنے بدن کی صفائی کر لینا اور غسل کر لینا، اور اس غسل میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کر لے سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت تحیت احرام کی نماز کے نام سے 2 رکعت نماز پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ یہ مسنون ہے، نفل نماز ہے، سنت نماز۔ کیا اب اس کا میں آپشن بتا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، اب یہ جو نماز پڑھنا ہے آپ کو، یہ نماز پڑھنے کے لیے ہم حیدرآباد سے جانے والے، یہاں سے جانے والے، عمرے کی نیت سے جانے والے، تو آپ کے لیے 3 آپشن ہیں۔ یا تو آپ اپنے گھر سے نماز پڑھ لو، یا تو آپ ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ لو، یا پلین میں نماز پڑھ لو اگر موقع ہے تو۔ لیکن پلین میں نماز پڑھنے کا موقع کم ملتا، چانسز ہر ایک کے لیے نہیں بن کے آتے، اس لیے آپ کیا کرو؟ گھر سے ہی نماز پڑھ لو، احرام کی نماز۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد نیت اور تلبیہ مت کیجیے، نماز پڑھنے کے بعد نیت اور تلبیہ مت کیجیے۔ نیت اور تلبیہ آپ کیا کیجیے؟ پلین میں کیجیے۔ البتہ نماز پڑھ لیجیے گھر پہ، اور یا تو نماز ایئرپورٹ پہ پڑھ لیجیے، لیکن نیت اور تلبیہ مت کیجیے۔ نیت اور تلبیہ کہاں پر کیجیے؟ آپ پلین میں بیٹھنے کے بعد، ٹیک آف ہونے کے بعد آپ کیا کر لیجیے؟ سب سے پہلا کام، پلین کے پرواز کرنے کے بعد، ہوا میں فضا میں آ جانے کے بعد، آپ ابھی تک اگر حالت احرام میں نہیں آئے اور عمرہ نہیں شروع کیے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا کیجیے؟ آپ نیت اور تلبیہ پڑھ لیجیے، اس میں لیٹ مت کیجیے،
گھنٹے کے بعد کروں گا, 2 گھنٹے کے بعد کروں گا, نو ڈاؤٹ ٹائم ہے تمہارے کو, میقات سے پہلے کر سکتے, لیکن بعض مرتبہ غفلت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپ میقات کراس کرنے والے بن جاتے ہیں, نیند کی حالت میں چلے جاتے ہیں بعض مرتبہ, جس کی وجہ سے آپ وداؤٹ احرام کے میقات کو کراس کرنے والے بن جاتے ہیں. اور یاد رکھیں وداؤٹ احرام کے اگر کسی نے میقات کو پاس کر دیا, کراس کر دیا, تو اس کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ فی الفور پہلا کام پلین میں سوار ہوتے ہی کیا کرو, آپ نیت اور تلبیہ کر لیجئے. اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں, آپ کو بیٹھے بیٹھے رہنا ہے پورے چلنے میں. اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ کو کھانا دیا جاتا کھا لینا ہے, اور سونا چاہتے تو سو جائیے. حالت احرام میں سب کچھ کر سکتے ہیں آپ, نہیں کوئی ممنوعات احرام میں فرق نہیں پڑے گا. اس لیے پہلا کام آپ لوگ کیا کر لیجئے, پلین میں بیٹھتے ہی نیت اور تلبیہ پڑھ لیجئے. چلیے جیسے, ہاں شاباش, اچھا سوال ہے. دیکھیے احرام کی نیت اور تلبیہ, عمرے کی نیت اور تلبیہ کرنے کے لیے وضو سے ہے تو بہت اچھا ہے, اور اگر وضو سے نہیں ہے تو آپ بغیر وضو کے بھی کیا کر سکتے ہیں, نیت اور تلبیہ پڑھ کے اپنا عمرہ شروع کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے میری ماں اور بہنیں, اگر اس وقت میں ان کی نماز معاف ہو چکی ہے, اور ان کو جانا ہے عمرے کی نیت سے, تو آپ اسی حالت میں میری ماں اور بہنیں کیا کر سکتی ہے, بغیر نماز پڑھے کے آپ کیا کر سکتے ہیں, اسی حالت میں نیت اور تلبیہ پڑھ کے عمرہ شروع کر سکتی ہے. ان کا عمرہ شروع ہو جاتا ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر. چلیے جی, نہیں گھر سے احرام باندھ لیجئے, لیکن نیت اور تلبیہ پلین میں کیجئے آپ. جی ہاں, احرام باندھ لیجئے, ہاں گھر سے باندھو بہتر ہے. ہاں البتہ کنیکٹنگ فلیٹ ہے, آپ کو بعض مرتبہ مسائل ہے تو وہ مسئلہ الگ ہے, لیکن جہاں تک ہو سکے احرام کی چادریں تو باندھ لیجئے, لیکن نیت اور تلبیہ آپ کیا کیجئے, پلین میں کیجئے بہتر. اس لیے بتا رہے ہیں, دیکھو بھائی آپ گھر پہ بھی کر سکتے نیت تلبیہ. آپ بولیں گے مولانا پلین پہ ہی زیادہ زور دے رہے, نہیں, آپ گھر پہ بھی نیت اور تلبیہ شروع کر سکتے. تو گھر پہ اگر نیت تلبیہ پڑھ لیے تو گھر سے تمہارا عمرہ شروع, ایئرپورٹ سے شروع کرے تو ایئرپورٹ سے شروع, ٹھیک ہے نا. تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, اگر گھر سے ہم نیت اور تلبیہ پڑھ لیے اور عمرے میں داخل ہو گئے, تو ایئرپورٹ پہ جانے کے بعد پتا چلتا کہ آج کی فلائٹ کل ہو گئی, ڈیلے ہو گئی تمہاری فلائٹ, یا 24 گھنٹے لیٹ ہو گئی, یا 20 گھنٹے لیٹ ہو گئی. تو جب تک آپ کو کیا کرنا پڑے گا, حالت احرام میں رہنا پڑے گا, ممنوعات احرام کی پابندی ضروری ہو جاتی. اس لیے موجودہ زمانے میں پلین کے شیڈول کے حساب سے تبدیلیاں جو آ جاتی ہے اچانک, تو اس کے حساب سے فقہا فرماتے ہیں ہر آدمی کی آسانی اس بات میں ہے کہ وہ کیا کریں, یہ آپشن پہ عمل کر لے. ایک آپشن ہے, سہولت والا آپشن ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, نیت اور تلبیہ کو ڈیلے کر سکتے ہیں پلین میں جانے تک. آئی بات سمجھ میں؟ چلیے جب آپ, جی ہاں جی جی, نہیں پڑھنا نہیں ہے, نہیں ہے, ابھی آپ کا تلبیہ نہیں شروع ہوا. جی ہاں, ابھی بتا رہا ہوں میں. جی اب دیکھیے صاحب, جب آپ نے نیت اور تلبیہ پڑھنا ہے, اپنے عمرے کو شروع کرنا ہے, جب آپ نے ٹھان لیا, تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے, نیت کریں گے, اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اس کو آسان فرما, اس کو قبول فرما لے. یہ عربی میں پڑھ سکتے تو عربی میں پڑھو, اور اگر اردو میں پڑھ سکتے تو اردو میں پڑھو, یا کسی بھی لینگویج میں اگر آپ پرننسیٹ کر سکتے تو اس کو کر لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیت کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی لینگویج میں, اینی لینگویج میں یو کین ڈو اٹ, آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کو کر سکتے ہیں, پڑھ لے سکتے ہیں. نیت, البتہ نیت سے امیڈیٹ جو تلبیہ پڑھنا فرض ہے عمرہ شروع کرنے والوں کے لیے اور حج شروع کرنے والوں کے لیے, نیت کے ساتھ امیڈیٹ کیا ہونا چاہیے, تلبیہ ہونا چاہیے. وہ جو تلبیہ ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, تو یہ تلبیہ پڑھنا ایک مرتبہ فرض ہے, یو ہیو ٹو ڈو, آپ کو پڑھنا ضروری ہے, فرض ہے, اور عربی میں پڑھنا ضروری ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ اگر اتنا لینتھی تلبیہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کو آپ شارٹ بھی کر لے سکتے. کیا کر لے سکتے, شارٹ بھی کر لے سکتے. لبیک حجہ ایسا بھی بول لے سکتے, لبیک عمرہ, سمجھے نا, یہ بھی بول لے سکتے. یا نہیں تو لبیک کے بجائے نیت کے ساتھ اللہ اکبر بھی اگر آپ بول لیں تو آپ کا عمرہ شروع ہو گیا, آپ کا تلبیہ شروع ہو گیا, سمجھے نا.
اتنی تو گنجائش ہے. لیکن جہاں تک ہو سکے مسنون یہ ہے, جو بڑا تلبیہ ہے, لنتی جو تلبیہ ہے وہ مسنون تلبیہ ہے, اس کو یاد کر لے. کوئی بڑا نہیں ہے, اتنا ڈیفیکلٹ, اتنا ہارڈ نہیں ہے جس کو ہم سیکھ نہ سکے اور جس کو ہم تلفظ نہ کر سکے. ہر کسی کے لیے آسان ہے, تو جہاں تک ہو سکے یاد کر لے. ایک اور جب ہم تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے تو پہلی مرتبہ جب تلبیہ پڑھ رہے نیت کے ساتھ, تو اس وقت میں کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. 1 مرتبہ پڑھنا تو فرض ہے, اور 3 ٹائم پڑھنا کیا ہے, سنت ہے. اور اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے, کعبۃ اللہ کے طواف تک, عمرے کا دوسرا فرض ادا کرنے تک, پرفارم کرنے تک, یہ تلبیہ میکسیمم پڑھتے رہنا ہے. یہ تلبیہ کیا کرتے رہنا ہے, میکسیمم پڑھتے رہنا ہے. کب تک جی؟ ہاں, عمرے کا طواف ہونے تک کیا کرتے رہنا ہے, تلبیہ پڑھتے رہنا. اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے, مرد حضرات لاؤڈلی اور خواتین سافٹلی پڑھتے رہو, پڑھتے رہو. بس خواتین ایسا پڑھیں کہ خود ان کو سنائی دے, اور مرد حضرات ایسا پڑھیں کہ بازو والے کو سنائی دے. ایسا نہیں کہ بھائی پوری بلڈنگ والوں کو سنائی دینا, پورے روم کے لوگوں کو سنائی دینا, ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ پورے روم میں حجاج کرامی ہے, سب جنے مل کے بڑی آواز میں پڑھ رہے ہیں تو اس کی گنجائش ہے. لیکن اگر مکس لوگ ہیں, کچھ حالت احرام میں ہیں, کچھ حالت احرام میں نہیں ہے, اور بھی ٹراویلر ہے پلین میں, چونکہ اور بھی ٹراویلر ہوتے ہیں, سمجھے نا, تو ان کا بھی خیال کرنا ضروری ہے. ہماری بلند آواز سے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ بات خاص طور پہ یاد رکھے. زور سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم تکلیف کا باعث بنے, سبب بنے. جہاں تک ہو سکے اتنا پڑھیں کہ بازو والے کو سنائی دے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں بس. ٹھیک ہے جی. کئی کو بریک ہو رہا, جو کام, جیسا کہ دیکھیے تلبیہ کنٹینیوسلی پڑھتے رہنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, آپ کو کھانے کی ضرورت پڑے, پہلے کھانا کھا لیجئے, یہ بریک ہوا. پھر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تلبیہ پڑھو. نماز کا ٹائم ہو گیا, تلبیہ بریک, نماز پڑھ لیجئے. ہاں, اس کے بعد پھر کیا کہ نماز سے فارغ ہونے کا تلبیہ پڑھتے رہو. ٹھیک ہے, واش روم یوز کرنے کی ضرورت پڑے, واش روم کو جانے سے کیا کرے, تلبیہ پڑھتے رہو. جیسے واش روم کو جائے تو تلبیہ بریک. تو آپ کو کیا ہے, ساری چیزیں کرتے ہوئے تلبیہ کو کیا کرنا ہے, کنٹینیو کرنا ہے. یاد رکھ لیں. تو تلبیہ کی وجہ سے آپ ضروریات کو مت روکیے, یہ انسانی ضرورتیں ہیں, یہ رکنے والی نہیں ہوتی اور رکنا بھی نہیں ہے. آپ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے جائیے, شریعت اس کی مکمل اجازت دیتی ہے, سمجھے نا. ایسا نہیں ہے کہ حاجی کے لیے ایک مرتبہ تلبیہ پڑھے تو خالی تلبیہ پڑھتے رہنا نہیں ہے. صرف ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا کیا ہے, فرض ہے, باقی میکسیمم تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے. البتہ میکسیمم کی اس لیے تلقین کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس حج میں کثرت سے تلبیہ پڑھا جاتا ہے, جس حج میں کثرت سے تلبیہ پڑھا جاتا ہے, وہ حج افضل قرار دیا گیا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, افضل ہوتا ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے ہم کو کیا کرنا ہے, عمرے میں بھی طواف تک اور حج میں بھی 10ویں ذی الحجہ کی رمی تک ہم کو کیا کرنا ہے, تلبیہ پڑھتے رہنا ہے. تلبیہ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ اپنی بلڈنگوں کو پہنچیں گے. بلڈنگوں میں مکے میں کعبۃ اللہ کی طواف کے لیے آنا ہے, تو بلڈنگوں سے نکلتے ہوئے کیا پڑھتے ہوئے آئیں گے, تلبیہ پڑھتے ہوئے آئیں گے. اور جب مسجد حرام میں آ جائیں تو مسجد حرام, مسجد پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے, اس کے بعد کعبۃ اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے. تو پہلا اسٹیج, پہلا مرحلہ ہمارا کیا آئے گا, مسجد حرام میں انٹری کا آئے گا. کیا آئے گا جی, پہلا مرحلہ ہمارا مسجد حرام میں انٹری کا آئے گا, اس کے دخول کا آئے گا. تو جب مسجد حرام میں داخل ہو تو سنت کے مطابق آپ لوگ کیا کریں, اپنا سیدھا پاؤں اس میں داخل کریں, دعا پڑھتے ہوئے, دعا پڑھتے ہوئے. پہلے دعا پڑھ لیجیے, بسم اللہ العظیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب ورحمتک. سیدھا پاؤں اندر داخل دیجیے, سیدھا پاؤں کیا کر لیجیے, مسجد حرام میں داخل کر لیجیے, مرد حضرات بھی اور خواتین بھی. چلیے, اس کے بعد آپ کیا کیجیے, مسجد حرام میں جیسے داخل ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے لک ڈاؤن موو فارورڈ, آپ کیا کیجیے, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیے.
اس کے بعد نگاہ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو کعبۃ اللہ کا کوئی نہ کوئی حصہ نظر آئے گا, کوئی نہ کوئی حصہ ضرور نظر آئے گا آپ کو. تو جیسے کعبۃ اللہ کا کوئی حصہ نظر آ جائے تو یہ آپ کی کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر ہے, یا زندگی کی پہلی نظر, یا اس سفر کی پہلی نظر, یا اس ٹرپ کی پہلی نظر, کوئی بھی نظر ہو سکتی ہے. تو جب بھی ہم کو پہلی نظر ملی تو جب کیا کر لینا چاہیے, دعا کرنا چاہیے. یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے, بہت زیادہ دعا کی قبولیت کا ہے. مختصر دعا کر لیں, زیادہ دعاؤں کا اہتمام نہ کریں, چونکہ آپ راستے میں ہیں, آن دا وے ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو لوگوں کو تکلیف کا باعث بھی نہیں بننا ہے. مختصر سائڈ میں ہو کر دعا کر لیں, اس کے بعد آگے بڑھ جائیں. آگے جانے کے بعد جب آپ مطاف میں پہنچ جائیں گے, تو مطاف وہ حصہ ہے مسجد حرام کا, وہ حصہ ہے, وہ خالی حصہ ہے جہاں سے آسمان نظر آتا ہے. جہاں سے کیا ہوتا ہے, آسمان نظر آتا ہے. مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد آسمان نظر نہیں آتا, وہ کئی فلور کی بلڈنگ ہے. مسجد حرام کیا ہے, کئی فلور ہے, آپ کو آسمان نہیں دکھتا. لیکن جیسے ہی یہ فلور کراس کریں گے ہم تو گراؤنڈ میں آئیں گے, میدان میں آئیں گے, جہاں پہ بیچ میں کیا کعبۃ اللہ رکھا ہوا ہے, تو کعبۃ اللہ ہے. تو جیسے ہم مطاف میں آ جائیں گے تو وہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو, اپنا عمرے کا دوسرا فرض کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے ہم حجر اسود کے کارنر پہ آنا ہے. کعبۃ اللہ کا وہ کارنر جہاں پر حجر اسود رکھا ہوا ہے, وہاں پہ ہم کو پہنچنا ہے پہلے. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ مسجد حرام کے کسی بھی دروازے سے چلے ہیں تو ڈائریکٹ آپ حجر اسود پہ پہنچیں گے, ضروری نہیں. آپ رکن یمانی پہ بھی پہنچ سکتے, ہاں, آپ رکن عراقی پہ بھی پہنچ سکتے, آپ سمجھے نا, کسی بھی کارنر پہ پہنچ سکتے. اسی لیے بتا رہا ہوں, آپ کسی بھی کارنر پہ پہنچے دروازے سے, لیکن آپ کو پہنچنا کہاں پہ, پہلے حجر اسود کے کارنر پہ پہنچنا ہے. تو وہاں پر پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے, مرد حضرات, ایک اہم سنت کی ادائیگی کا موقع ہے. تو یہاں پر مرد حضرات کیا کر لیں, اب تک جو حالت احرام, جو چادر اوپر باندھے ہوئے تھے, اوپر ایک چادر جو دونوں کندھوں کو کور کیے ہوئے تھے, اب آپ کیا کیجئے, دائیں کندھے کی چادر کو اس کے بغل کے نیچے سے لے لیجیے. دائیں کندھے کی چادر کو بغل کے نیچے سے لے لیجیے اور بائیں کندھے پر ڈال لیجیے. تو اس طریقے سے آپ کا دانا کندھا, رائٹ شولڈر کیا ہو جائے گا, اوپن ہو جائے گا, ہے نا, کھلا ہو جائے گا. تو اس حالت کو کیا بولتے, استباء بولتے. کیا بولتے جی, استباء بولتے. اور یہ صرف ایکسکلوسیو پر مین, صرف مردوں کے لیے ہے. کس کے لیے, یہ مردوں کے لیے. اور صرف طواف کے 7 چکروں کے لیے, 7 چکروں کے لیے. طواف سے پہلے نہیں, بیفور طواف نہیں, اور آفٹر طواف نہیں. طواف سے پہلے نہیں ایسا شیپ, اور طواف ہونے کے بعد پھر ایسا شیپ نہیں رکھنا. تو مسنون جو ہے وہ صرف طواف کے لیے ہے, اور طواف کے چکروں کے دوران میں اس حالت میں رہنا ہے مرد حضرات کو. ٹھیک ہے, چلیے یہ کام ہم کو کر لینا ہے. اس کے بعد آپ کیا کیجئے, نیت کر لیجئے, اللہم انی ارید الطواف, اے اللہ میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. پہلے سے نیت تھی آپ کی, بلڈنگ سے نکلتے ہوئے یہ نیت تھی آلریڈی, وہ کافی ہو جاتی. پھر بھی ایک مرتبہ کیا کر دیجئے, استحضار کے لیے ایک اور مرتبہ طواف کی نیت کر لیجئے, چونکہ عمرے کا فرض ہے. آپ کیا کر لیجئے, نیت کر لیجئے. اس کے بعد نیت کرنے کے بعد کیا کرنا ہے, کعبۃ اللہ کا وہ کونا جہاں پہ حجر اسود ہے اس کی طرف آپ کو کیا کرنا ہے, پلٹنا ہے. مختصر اپنے سینے کو اور اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے, اپنے دونوں ہاتھوں کو جہاں پر ہم نماز کے لیے جتنا اٹھاتے ہیں, جس قدر نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, کانوں تک یا کندھوں تک, تو آپ کیا کریں, اتنا حجر اسود کی طرف پلٹیے, اپنے سینے کو کیجئے تھوڑی دیر کے لیے, اور اپنے ہاتھوں کا اشارہ کیجئے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, ایسا اشارہ کر لیجئے, بوسہ لے لیجئے. تو آپ کا طواف شروع ہوگا. یہ حجر اسود کیا ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ آف طواف ہے. یہ طواف کی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, یہاں سے آپ کا طواف شروع ہوتا ہے. اگر کسی نے حجر اسود کے علاوہ کسی اور کارنر سے طواف شروع کر دیے تو ہوتا کیا, نہیں ہوتا.
ایک مسئلہ. اور دوسرا طواف کے بارے میں ایک اہم مسئلہ ذہن نشی کرے کہ طواف جو لوگ چل کر سکتے ہیں ان کو طواف چل کر ہی کرنا ضروری ہے. طاقت ہے تو چل کر ہی کرنا چاہیے. البتہ جو لوگ چل کر نہیں کر سکتے، بیمار ہے یا ہینڈی کیپڈ ہے، معذور ہے، تو ایسے لوگوں کو دوسرے لوگ کیا کر سکتے؟ طواف کروا سکتے، یا وہ لوگ ویل چیئر کا استعمال کر سکتے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن طواف کے لیے ضروری کیا ہے؟ اگر چل کے کر سکتے تو طواف چل کے کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اور اگر کسی نے طاقت رکھنے کے باوجود ایسے اسٹائل میں دل کی خواہش کے مطابق ویل چیئر پہ کیا کر لیا؟ طواف کر لیا، تو اس کو دم دینا پڑے گا. سمجھے نا؟ تو اس کا خاص خیال ہے. اور دوسرا خاص خیال یہ رکھیں، طواف کی حالت میں ستر عورت کھل نہ جائے. ناف سے لے کر گھٹنے تک ہمارا حصہ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اوپن نہیں ہونا چاہیے، مکمل کورڈ میں رہنا چاہیے. اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا. چلیے، اب جب آپ نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا، یہ پہلا بوسہ تھا، فرسٹ کس تھی حجر اسود کی، لے لیا. اس کے بعد آپ پلٹ جانا. اب اس کے بعد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا. جی ہاں، ابھی اب آپ کہہ گئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیے. تو یہاں پر دیکھیے، پہلی چکر جب آپ شروع کر رہے ہیں تو ایک اور مردوں کے لیے ایک اور سنت کو کرنے کا موقع ہے. اگر ہجوم نہیں ہے، مطاف خالی ہے، ایمٹی ہے، مطاف خالی ہے، تو مرد حضرات کے لیے طواف کے 7 چکروں میں سے شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا بھی سنت ہے. طواف کے 7 چکروں میں شروع کے 3 چکر، پہلی، دوسری، تیسری، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، یہ 3 چکروں میں ہی رمل ہے. اس کے بعد کی 4th، 5th، 6th، 7 اس میں نہیں ہے رمل. اگر شروع کے 3 چکروں میں رمل چھوٹ گیا، کر لیے، نہیں کر سکے تو بعد میں کر سکتے کیا؟ چوتھی چکر سے یا 5ویں چکر سے؟ نہیں کر سکتے. تو رمل کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ پہلی چکر، دوسری چکر، تیسری چکر. اچھا، اب رمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات کیا کریں، اپنے کندھوں کو اچکاتے ہوئے اور اپنے سینے کو تان کر، ہاں، اپنے سینے کو تان کر اور اپنے کندھوں کو اچکاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدمے لیتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے فوجی جیسا چلتے، تو اس طریقے سے چلتے رہنا. لیکن رمل کرنے میں اس بات کو خاص طور پہ خیال رکھے، رمل کرنا صرف سنت ہے، کرے تو ثواب زیادہ ہے، نہیں کرے تو آپ کے عمرے پہ، حج پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن رمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، بالکل نہیں دینا تکلیف. اگر آپ ہاتھ کو ذرا تیزی سے آگے پیچھے کرنا پڑتا رمل میں، جب ہاتھ تیزی سے آگے پیچھے کریں گے تو آپ کی کونی کسی کو لگ سکتی پیچھے، کیونکہ شولڈر ٹو شولڈر لوگ چلتے ہیں. بعض مرتبہ کروڑ زیادہ ہو جانے سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بالکل مل جل کر طواف کرتے ہیں. تو ایسے وقت میں آپ کے دماغ پہ اگر رمل کرنے کی سنت آ جائے اور اس جذبے میں آپ کیا کریں، رمل شروع کر دیے، اور آپ کے ہاتھ آگے پیچھے کرنے سے اگر کونی کسی کو لگ گئے یا پاؤں کا انگوٹا کسی کو لگ گیا، پاؤں کے انگوٹے کا ناخن لگ گیا، تو اگلے والا زخمی ہو سکتا ہے یا پچھلے والا زخمی ہو سکتا ہے. تو ایسے وقت میں فقہا فرماتے ہیں کہ آپ کا رمل نہ کرنا بہتر ہے، رمل چھوڑ دیجیے. آپ نیت ہے آپ کی سنت پہ عمل کرنے کی، لیکن اس کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف کے چانسز ہے تو رمل چھوڑ دیجیے. ایک پھر کرنے والے کیا کرنا، آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. رمل کرنے کا شوق ہے تو آپ کیا کیجئے، رمل بالکل کارنر سے کرو. جگہ اگر خالی ہے، مطاف کے کعبۃ اللہ کے قریب میں مت آؤ، قریب میں پبلک زیادہ رہتی. آپ کعبۃ اللہ کے جتنے کلوز ہوں گے، قریب ہوں گے، وہاں پہ کراؤڈ زیادہ ملے گا، تو وہاں پہ رمل کرنا پاسبل نہیں ہے، اتنا ایزی نہیں ہے. تو آپ کیا کرو، کعبۃ اللہ کے دور چلے جاؤ، بالکل بارڈر پہ. تو وہاں پہ اگر جگہ خالی ہے تو وہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں، رمل کر لے سکتے. ایک اور اگر وہ بھی بھر گیا، ایام حج میں وہ بھی بھر جاتا، حج کے سیزن میں وہ بھی بھر جاتا، طواف زیارت میں تو اور بھر جاتا. تو اس لیے کیا کرو، اگر آپ کو اور شوق ہی ہے رمل کرنے کا، اچھا شوق ہے، اچھا جذبہ ہے، تو آپ کیا کر لیجئے، فرسٹ فلور پہ چلے جائیے. فرسٹ فلور پہ آپ کیا کر سکتے، کر سکتے. اور اگر حج کے دنوں میں فرسٹ فلور میں بھی کراؤڈ زیادہ ہوتا، فرسٹ فلور میں بھی کیا ہوتا، کراؤڈ زیادہ ہوتا، وہاں پہ بھی پاسبل نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف سے نہیں بچ سکتے، تو سیکنڈ فلور پہ چلے جائیے. سیکنڈ فلور پہ بھی نہیں ہو جا سکتے، ٹیرس پہ چلے جائیے. وہاں پہ تو آپ آسانی سے کیا کر سکتے ہیں، رمل کی سنت
ادا کر سکتے ہیں آپ جیسے نوجوان ہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے. تو رمل کرنے والوں کے لیے میں نے آپشن بتا دیا کہ ایک شرط ہے کہ رمل کرنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا. چلیے اب طواف کی چکر شروع ہوئی ہماری. سوم کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ طواف کی چکروں کو مکمل کریں گے. میکسیمم طواف کے دوران میں سوم کلمہ کا اہتمام کرو. اس کے ساتھ ساتھ آپ جتنی دعائیں یاد ہے، قرآنی دعائیں، حدیث کی دعائیں، یا اپنی زبان سے آپ جو جو مانگنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے چلے جائیں. ٹھیک ہے؟ دیکھیے دعا کرنا ہے چکروں میں، اہم کیا ہے؟ دعا کرنا ہے، دعا پڑھنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں. اس سے بچیں آپ لوگ. اس کے بجائے آپ دعا کرنے والے بن جائیں، اپنے معافی ضمیر کو ایکسپریس کرنے والے بن جائیں. سیلف ایکسپریس، اپنے آپ کیا کرو؟ آپ اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کی معافی یا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے مانگنا اپنی زبان میں مانگو. یہ اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے. تو اس طریقے سے آپ سوم کلمہ زیادہ پڑھتے ہوئے حجر اسود سے اس کے بعد والے کونے، اس کے بعد والے سے تیسرے والے کونے، اور تیسرے کونے سے چوتھے والا کونا کعبۃ اللہ کا، یہ ہے رکن یمانی. جب یہاں پر آپ پہنچے تو رکن یمانی سے جب حجر اسود تک آئیں گے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ حجر اسود پہ آئیں گے. ٹھیک ہے؟ اس دوران میں آپ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے، کر لے سکتے. تو ایک چکر آپ کی مکمل ہو گئی. پھر آپ کو دوسری چکر مکمل کرنا ہے تو پھر وہی پروسیجر مینٹین کیجیے. آپ پھر ایک اور مرتبہ پلٹیے اور حجر اسود کا بوسہ لے لیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر بوسہ لے لیجئے. پھر اس کے بعد دوسری چکر. اس طریقے سے 7 چکر ہمارے مکمل کر لیجئے آپ. ٹھیک ہے؟ 7 چکر مکمل ہو گئے. 7 چکر مکمل ہونے کے بعد اگر دوران طواف کسی کا وضو ٹوٹ گیا، کبھی کبھار ایسے موقع پیش آتے ہیں، تو آپ لوگ پریشان مت ہوئیے. وضو ٹوٹ گیا تو آپ اپنے طواف کی چکروں کو بریک کر دیں، رک جائیں، اسٹاپ. ٹھیک؟ اس کے بعد کیا کریں؟ وضو کے لیے باہر آ جائیں. ایک یعنی تو آج کل حرم میں ہی اندر ہی کیا کریں؟ صرف ایبلوشن وضو خانے بنا دیے گئے، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی. اندر ہی حرم کے اندر ٹوائلٹس نہیں ہے، صرف وضو خانے ہیں. تو فوراً کیا کر سکتے ہیں آپ؟ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، مکمل اندر ہی کیا کر لیجیے؟ آپ وضو کر لیجیے. اور وہ کہاں پر ہے بولے تو جہاں پہ ایکسکیلیٹرس ہے، الیکٹرک جو سیڑھیاں آتی نا، الیکٹرک جو سیڑھیاں آتی، تو وہ سیڑھیوں کے نیچے میں کیا بنے ہوئے؟ وضو خانے بنے ہوئے. تو وہاں پر آپ کیا کر لیجیے؟ وضو کر لیجیے. اچھا، وضو کرنے کے بعد جب آپ جائیں گے تو کیا آپ کو طواف فریش کرنا پڑے گا؟ اثر نو پھر ایک سے لے کے کرنا پڑے گا. تو یہاں پر دیکھیں آپ کو 2 آپشن ہیں. جس کا طواف کے دوران میں وضو ٹوٹ گیا تو ایسے لوگوں کو وضو کر کے آنے کے بعد 2 آپشن ہیں. یا تو آپ پھر سے طواف شروع کرو ایک، یا تو آپ جہاں سے وضو ٹوٹا تھا، جس چکر سے ٹوٹا تھا، اس چکر کو شروع کر لو. یہ 2 آپشن بھی ہے صاحب. اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ وضو ٹوٹنے سے پہلے 4 چکر ہوئے تھے کیا، 3 چکر ہوئے تھے کیا، کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اونلی 2 آپشنز. 2 آپشن کیا ہے؟ بس اگر وضو ٹوٹنے سے پہلے جتنے چکر ہو گئے وہ سارے چکر کاؤنٹیبل ہیں. اصل میں کیا ہے؟ مسئلے کو بہت اچھے انداز میں بول رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے ذمہ داری کے ساتھ. وضو ٹوٹنے سے پہلے جتنے چکر آپ کے مکمل ہو گئے، کمپلیٹڈ ہو گئے، وہ کیا ہے؟ کاؤنٹیبل ہے. اب وضو کر کے آنے کے بعد اب چاہے تو آپ اس کو کاؤنٹ کرے یا نہ کرے، یہ آپ کی مرضی ہے. اب اثر نہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیجئے، مشقت اٹھانا چاہتے تو اٹھا لیجئے، اور اگر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کنٹینیو کیجئے. اگر کسی نے وضو ٹوٹنے سے پہلے 2 چکر مکمل کیے تو وضو کر کے آنے کے بعد تیسری چکر سے شروع کر لیجئے. اگر کسی کے 3 چکر پہلے ہو گئے تھے تو چوتھی چکر سے شروع کر لیجئے، اور اگر کسی کے 4 ہو گئے تو 5ویں سے شروع کر لیجئے. تو آپ چاہے تو کیا کر سکتے؟ وضو ٹوٹنے سے پہلے والی چکروں کو کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں، یا چاہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فرش کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. یہ نوجوانوں کے لیے تو آسان ہے، لیکن بڑوں کے لیے سیکنڈ آپشن ہی کیا ہے؟ بہتر ہے. چلیے اس کے بعد جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو گئے تو پھر 8ویں مرتبہ حجر اسود کا بوسہ لے لیجیے. کتنی مرتبہ؟ 8ویں مرتبہ.
7 تو چکروں کے ہوئے اور یہ اس کو فیئرویل بوسا بولتے ہیں, ودائی بوسا. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم کعبۃ اللہ کو چھوڑ رہے ہیں, تو 8ویں مرتبہ بوسا لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑتا, ہر طواف کے بعد, چاہے وہ عمرے کا طواف ہو یا طواف زیارت حج کا ہو یا نفل طواف ہو, ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے ہر طواف کے بعد. چلیے, اور یہ 2 رکعت نماز پڑھنا تو واجب ہے, واجب ہے, سنت نہیں, مستحب نہیں, واجب. اور معلوم ہے مسئلہ, واجب چھوٹ گیا تو عمرے میں یا حج میں واجب چھوٹ گیا تو کیا دینا پڑتا, دم دینا. لیکن یہ واجب ایسا ہے کہ جس کے چھوٹنے سے دم واجب نہیں ہوتا. ایسا واجب ہے فرض کے جیسا ہے, واجب ہے لیکن کس کے جیسا ہے, فرض کے جیسا ہے, کرنا ہی کرنا ہے, ایز اٹ از کرنا ہے, جب یاد آیا جب کرنا ہے, جہاں یاد آیا وہاں کرنا ہے. سمجھے نا, جب یاد آیا جب کرنا ہے, جہاں یاد آیا جب کرنا ہے. زندگی بھر تک نہیں کیا, جب بھی آیا کرنا ہے, زندگی بھر تک یہ ذمہ باقی رہنے والا ہے. یاد رکھ لیجئے, اتنی اہمیت والا واجب ہے یہ. اس لیے کیا کرنا چاہیے, طواف ہوتے ہی امیڈیٹ فوراً 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھ لینا چاہیے. اور اس کا مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کا, مقام ابراہیم کے سامنے ہم کیا کریں, 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اس طریقے سے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون نہیں, قل هو اللہ احد, سورہ فاتحہ کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھے. بعض لوگ دونوں رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. حالت احرام والی نماز کا بھی مسنون طریقہ ایسا ہی ہے کہ حالت احرام میں جو نیت اور تلبیہ پڑھنے سے پہلے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اس کا بھی مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا پڑھنا ہے, قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. یہ پڑھنا صرف سنت ہے بھائی, کسی وجہ سے یاد نہیں رہا, اذا جاء نکل گیا یا الم تری نکل گیا, تو آپ پھر دوبارہ نماز پڑھنا ہے کیا, ضرورت نہیں ہے. پڑھے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں. چلیے, اب 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اب مقام ابراہیم کا سامنے کا مطلب لوگ یہ سمجھ لیے کہ بھائی بالکل کلوز ہو کے پڑھنا, نہیں. مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو امام کی طرح سامنے رکھ لو, اس کے پیچھے جہاں تک جگہ ملے, جہاں پہ جگہ ہے آسانی کے ساتھ کمفرٹ, آپ کیا کر سکتے ہیں, نماز پڑھ لے سکتے, نماز پڑھ لو, ٹھیک ہے. یہ صحیح طریقہ ہے. جیسے امام صاحب ہمارے سامنے رہتے, ان کے پیچھے صفے بندے ہوئے رہتے, ان کے پیچھے نہیں, لیکن سمجھے نہیں کیا امام کے پیچھے, کتنے اطمینان ہے ہمارے کو, ہم امام کے پیچھے. لیکن یہاں پہ اطمینان کیوں نہیں ہوتا, ہمیں کیوں نہیں ہوتا, مسئلہ نہیں معلوم ہے. مسئلہ یہ سمجھے کہ بالکل مقام ابراہیم کو لگ کے نماز پڑھنا ہے, بالکل غلط کانسیپٹ ہے. صحیح مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو سامنے رکھو اور اس کے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے نماز پڑھ لو, ایک. اور اگر آپ کو اس کے پیچھے دور تک بھی جگہ نہیں دکھائی دی, جگہ نہیں ملی, تو آپ کیا کر سکتے, نہیں پڑھنا, پڑھنا ہے. کہاں پڑھنا, ہاں حرم میں جہاں جگہ ملی وہاں پہ پڑھ لو. مقام ابراہیم کے رائٹ سائڈ جگہ ملی وہاں پڑھ لو, لیفٹ سائڈ جگہ ملی, اس کے بیک سائڈ جگہ مل رہی پڑھ لو. پورے حرم میں جہاں جگہ ملی کیا کر لیجیے, آپ نماز پڑھ لیجیے. ایک نماز پڑھ لیے, اس کے بعد دعا کر لو. اگر کسی نے طواف کے بعد یہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھی, بھول گئے بھائی, جلدی میں کیا کرے, اس کے بعد کا عمل کر لیے, صفا مروہ کی صحیح کر لیے, الگ کر لیے. اس کے بعد مکے میں بلڈنگ میں آنے کے بعد یاد آیا عزیزیہ میں پہنچنے کے بعد, ارے میں طواف کے بعد نماز نہیں پڑھے, تو اب بلڈنگ میں طواف کی نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے, بولو, پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے, پڑھنا ہے, یاد آیا پڑھ لو, ادا ہو گیا. ایک. اور اگر مکے میں نہیں پڑھے, مدینہ پہنچنے کے بعد یاد آیا, ارے ایک طواف ہم ایسا کرے تھے جس کے بعد طواف کی نماز نہیں پڑھ سکے, مدینے میں یاد آیا, تو مدینے میں بھی پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے, نہیں سفر کر کے آئیں گے مکہ, بولو جی, وہیں پڑھ سکتے نا, پڑھ سکتے ہیں, شاباش. اور اگر کسی نے مدینے میں بھی نہیں پڑھے, حیدرآباد میں آ گئے, یہاں نے کیا ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے یادوں میں کھو گئے, یاد آ گیا ارے اس وقت میں ہمارا ایک طواف کی نماز نہیں پڑھ سکے, تو حیدرآباد میں بھی پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے, پڑھ سکتے, پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ یہ زندگی بھر ذمہ باقی رہتا. نفل طواف میں بھی, نفل طواف میں اس لیے بتا دیا, عمرے کا طواف ہو یا حج کا طواف ہو یا نفل طواف ہو, ہر طواف کے بعد 2 رکعت صلاۃ الطواف, یہ گویا کہ طواف کا حصہ ہے. یہ پیر بولتے, اس کو کیا بولتے, پیر.
دونوں کیا ایک دوسرے کے لیے ضروری ہوتا. پاؤں کا ایک چپل, ایک جوتا, دوسرے پاؤں کا ایک جوتا, دونوں ملے تو صحیح ہوتا نا بھائی, مکمل ہوتے نا. تو ایسے ہی طواف اور صلاۃ الطواف دونوں کیا ہے, جوڑی ہے, اور اس کو امیڈیٹ ہونا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ امیڈیٹ ہو, 1 by 1 ہو, ایسا بہتر ہے. اور اگر کسی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو بعد میں بھی پڑھنے کی گنجائش ہے, لیکن وانٹیڈلی نہیں پڑھنا, وانٹیڈلی چھوڑنا نہیں. لوگ یار موقع ہے نا بھائی بعد میں پڑھ لیں گے, نہیں, جہاں تک ہو سکے وہیں پر پڑھ لیجئے. اچھا, صلاۃ الطواف پڑھنے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے اوقات مکروہ وقت نہیں رہنا ہے نا. بھائی طواف کر لیے, عصر کے بعد طواف کرے. اب عصر کی نماز ہم پڑھ لیے, سمجھو طواف تو کر سکتے آپ. تب عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اب مغرب تک کوئی سنت نہیں ہے نا, کوئی نفل نہیں ہے, ہم یہ مسئلہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اور اگر حرم میں ہم لوگوں نے کیا کیا, عصر کی نماز پڑھ کے طواف شروع کیے. اب طواف شروع کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے نا بھائی, مغرب سے پہلے پڑھنا, کیا اس کو روک دو, مغرب کے بعد پڑھ لو. اچھا, دل بولا ایک طواف ہونے کے بعد اور ایک طواف کرنا ہے, تو آپ کیا کرو, بغیر نماز کرے کہ اور ایک طواف بھی کر لو. اگر نفل حالت میں ہے تو نفل طواف کر رہے ہیں آپ, ایک طواف کر لیے, نماز کو ڈیلے کر دو, روک دو. البتہ کیا کرو, دوسرا طواف بھی کر لے سکتے, تیسرا بھی کر لو. بعد میں کیا کرو, پورے طوافوں کی نماز مغرب کے بعد یہ جو وقتوں میں پڑھ لے سکتے, پڑھنے کی گنجائش. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں, البتہ بعض لوگوں کے لیے گنجائش ہے ان کے اپنے مسئلے کے اعتبار سے کہ وہ عصر کے بعد بھی مغرب کے بعد کیا کر لیتے ہیں, طواف کے بعد نماز پڑھ لے سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ ایسا مت کیجئے, بہتر طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کو اس وقت میں کیا کیا جا سکتا ہے, یہ طواف کی نماز کو ڈیلے کیا جا سکتا. چلیے, یہ ہو گیا 2 رکعت نماز پڑھ لی, آپ کا طواف مکمل ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد ہم کو تیسرا کام عمرے کا جو ہے صفا مروہ کی صحیح, اس کی ادائیگی کے لیے مروہ پہاڑ پہ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ مروہ. دیکھو یہ مروہ پہاڑ ہے, یہ جو پلر ہے نا, یہ فرض کیجئے صفا ہے, جی ہاں صفا پہ جانا ہے, اور اس کے سامنے مروہ ہے. چلیے, اب آپ مقام ابراہیم کے سامنے یا کعبے کے سامنے نماز پڑھیں, اس کے بعد تھوڑا رائٹ سائڈ میں ہی کراس میں گئیں گے تو آپ کو صفا پہ پہنچیں گے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے جاتے ہوئے آپ جب صفا کی طرف جائیں گے تو آپ کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہوگی یقینی طور پہ. ہر صفا کے طرف جانے والوں کی پیٹھ کے پیچھے کیا آتا ہے, کعبۃ اللہ آتا ہے, وہ ڈائریکشن ایسا ہے. چلیے, جب آپ صفا پہ پہنچے اور ہم کو صحیح کرنا ہے, عمرے کا پہلا واجب ہے یہ, تیسرا کام ہے, واجب ہے, کرنا ضروری ہے. تو صفا صحیح بولتے کسے, کہتے کسے, تو یہ سن لیجئے, صحیح بولتے ہیں صفا پہاڑ اور مروہ پہاڑ, یہ دونوں کے درمیان چلنے کا نام, یہ دونوں کے درمیان چلنے کا نام, دوڑنے کا نام نہیں. کیا چلنے کا نام کیا ہے, صفا مروہ کے درمیان, اس کے اراؤنڈ میں نہیں. یہ مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھے. لیکن کعبۃ اللہ کا طواف کیسا تھا, کعبۃ اللہ کا طواف اراؤنڈ میں تھا, راؤنڈ میں تھا. کعبۃ اللہ کا طواف راؤنڈ میں تھا, پورا کورڈ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, پورے کارنر کراس کر کے تو ایک چکر ہوتی تھی. لیکن صفا کی چکر ایسی نہیں, صفا کے بھی 7 چکر, جیسے طواف کے 7 چکر ہے تو ایسے ہی صحیح کے بھی کتنے چکر, 7 چکر. لیکن یہ چکر میں فرق یہ ہے, یہ جو چکر ہوتی صحیح کی وہ صفا اور مروہ کے درمیان ہوتی اور اسٹیڈ ہوتی. یہ کیا ہے, اسٹیڈ ہے, ڈسٹینس جو ہے نا اس کا اسٹیڈ ہے. چلیے, واکنگ بٹوین صفا اینڈ مروہ اٹس کال صحیح. صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا نام کیا ہے, واکنگ کرنے کا نام کیا ہے, صحیح ہے. لوگوں نے کیا سمجھتے ہیں, حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی دوڑی تھی ویسا ہم بھی دوڑنا چاہیے. تو بعض لوگ دوڑتے وہاں پہ, ان کو دیکھ کر آپ لوگ دوڑیے مت. جب آپ صفا پہ پہنچ جائے تو 90 مرتبہ آپ کیا کیجئے, کعبۃ اللہ کا ڈائریکشن لے کے بوسہ لے لیجیے. کتنی مرتبہ ہوگا, 9 مرتبہ ہوگا. بوسہ لے لو پہلے, اس کے بعد یہاں پر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ چہارم کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دعا پڑھ لیجیے, دعا کر لو, قبولیت کا مقام ہے. صفا کے مقام پر دعا کرنا قبولیت کا مقام ہے, کر لیے. اس کے بعد آ جائیے صفا کی طرف, یہاں پہ ارادہ کر لو, پہلے سے ارادہ ہے. پھر 1 مرتبہ اگر نیت کر لیجیے, اللہم انی ارید السعی, اے اللہ میں صحیح کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اسے آسان فرما دے. اس کے بعد آپ چلنا شروع کرو مروہ کی طرف. ٹھیک ہے, کیسے جائیں گے بھائی چکر, طواف کی چکر تو ہم صبح کلمہ پڑھتے ہوئے شروع کرے تھے,
اور درمیان میں دعا پڑھتے ہوئے چلے تھے. صحیح کے لیے بھی آپ اگر دعا کر سکتے تو کر لو, کوئی بھی دعا, کوئی پرٹیکولر دعا نہیں ہے صحیح کی. البتہ ایک دعا آپ اس موقع سے کثرت سے پڑھ سکتے ہیں, رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وانت الاعز الاکرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وانت الاعز الاکرم. اگر یہ دعا یاد کرنا ہے تو یاد کر لیجیے, یا اس کے علاوہ آپ کو جو دعائیں تھے پڑھتے پڑھتے چلے جائیے. جب صفا سے نکلیں گے آپ, تھوڑی دور جانے کے بعد گرین زون آئے گا, میلین اخضرین, گرین پٹی آئے گی. تو وہ گرین پٹی میں مرد حضرات کو کیا کرنا, تھوڑا دوڑنا ہے, تھوڑا کیا کرنا ہے, دوڑنا ہے. جیسے ہی گرین پٹی ختم ہو پھر آپ اپنا دوڑنا روک دیجئے, اس کے پھر نارمل واکنگ کرتے ہوئے مروہ پہ پہنچ جائیے. پہنچ گئے, پھر مروہ پہ پہنچنے کے بعد کعبۃ اللہ کا ڈائریکشن لیجئے, سنت ہے مسنون ہے, ڈائریکشن لیجئے اور وہاں پہ 3 مرتبہ چہارم کلمہ پڑھو اور اس کے بعد دعا کرو. پھر وہاں سے نکلیے, مروہ سے نکلنے کے بعد پھر آپ کو گرین زون ملے گا, وہاں پر مرد حضرات کیا کریں, دوڑیں, اور جیسے گرین زون ختم ہو گئے اپنی رفتار کو کم کر دے, واکنگ نارمل انداز میں آ جائیں, پھر صفا پہ پہنچ جائیں. تو اب دیکھیے, صفا سے نکلے مروہ پہ پہنچے, مروہ سے نکلے صفا پہ پہنچے, آپ کی پہلی چکر مکمل ہو گئی. ہاں 2 چکر ہوئے, 1 چکر ہوئی, 2 ہوئی, شاباش. لیکن بہت سارے لوگ وہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, جو پہلے سے سیکھ کرنے جاتے ہیں, ایسا مذاکرہ نہیں. تو ان لوگ کیا کرتے ہوئے رہتے, صفا سے نکل کے مروہ, پھر مروہ سے نکل کے صفا پہ آئے تو 1, اس طریقے سے کرتے رہتے. تو ان لوگوں کے کتنے چکر ہو جاتے, 14 راؤنڈ ہو جاتے, 14 چکریں ہو جاتے. تو ایسا ہرگز مت کیجیے, وہ مطلوب نہیں ہے. بلکہ آپ صفا سے شروع کریں, مروہ پہ گئے, 1 چکر مکمل, فرسٹ راؤنڈ کمپلیٹڈ. پھر مروہ سے نکلے, صفا پہ پہنچے, دوسری چکر مکمل, سیکنڈ راؤنڈ کمپلیٹڈ. سمجھے نا. پھر اسی طریقے سے صفا سے شروع کرو, تیسری چکر, مروہ پہ پہنچے, مروہ سے نکلو, صفا پہ پہنچے, چوتھی چکر. پھر صفا سے نکلے, مروہ پہ پہنچے, 5ویں چکر. مروہ سے نکلے, صفا پہ پہنچے, 6ٹھی چکر. صفا سے نکلے, مروہ پہ پہنچے, 7ویں چکر. مکمل ہو گیا, آپ کی چکر مکمل ہو گئی. جیسے آپ کی چکر مکمل ہو گئی, اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے, اگر موقع بنا, آسانی ہے, ایزلی 2 رکعت نماز پڑھ سکتے تو حرم میں پڑھ لیجیے. حرم میں کیا کر لیجیے, پڑھ لیجیے, موقع ہے. اور موقع تو عموماً نہیں رہتا, کراؤڈ زیادہ رہتا, پھر دوبارہ حرم میں آنا آپ لوگوں کے لیے بڑا مشقت کا کام ہے. اس لیے آپ کیا کیجئے, صحن حرم میں جہاں بھی موقع ملا 1-2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. اس کے بعد آپ کیا کیجئے, حلق کروا لیجئے. اب ہمارے کام مکمل ہو گئے, اب حلق کر لیجئے. عمرے کا آخری کام ہے حلق کر لینا. مرد حضرات کیا کریں, مکمل چکنی ہنڈی کرا لیں 1, یا مرد حضرات کیا کریں, کٹنگ کرا لے. 2 آپشن مرد حضرات کے لیے ہے. 1 اور خواتین کا حلق یہ ہے کہ خواتین صرف کیا کریں, اپنے جو چوٹی کے بال ہیں, آخری حصہ جو ہے وہاں سے 1 انچ یعنی انگلی کا 1 پور اتنا کیا کریں, ہر عمرے میں اور ہر حج میں, ہر عمرے میں اور حج میں اتنا تو آپ کو کرنا ضروری ہے. تو اس لیے آپ چاہے تو اس وقت میں مرد حضرات کا بھی حلق کر سکتے ہیں, خواتین کے بھی بالاں کاٹ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. یعنی تو شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کا بھی حلق کر سکتے ہیں, چونکہ دونوں کی صحیح ہو چکی ہے. اور جب دونوں کی صحیح ہو چکی ہے اور دونوں کے لیے کیا ہے, اب حلق کرنا ہی کام رہ گیا ہے, تو ایسے وقت میں آپ کیا کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کا حلق بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عمرہ جیسا مکمل ہو گیا ہمارا, تو الحمدللہ جیسا حلق مکمل ہو گیا تو عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ کے اوپر سے پابندیاں ختم ہو گئی, آپ نارمل آدمی بن گئے الحمدللہ. اب اس کے بعد مکے میں رہتے ہوئے آپ کو ایک اور عمرہ 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد کرنا ہے. تو اس کا بھی پروسیجر سن لیجئے مختصر طور پہ. جب آپ کو حج سے پہلے موقع بنتا, بعض لوگوں کے لیے زیادہ مت کرو لیکن کرو, 1-2 عمرے ہوئی اگر کر سکتے تو کرو. تو اس کے لیے پروسیجر کیا ہے, ہم عمرے کی نیت اور احرام میقات سے پہلے کرے تھے. یہاں پہ سے جاتے ہوئے کیا کرے تھے, میقات سے پہلے کرے تھے نا بھائی, کرنا چاہیے تھا. البتہ مکے میں پہنچنے کے بعد جب ہم عمرے کا احرام باندھیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حدود حرم جانا پڑے گا, حدود حرم کو کراس کرنا پڑے گا, حدود حرم کو کراس کرنا پڑے گا. اور حدود حرم میں سب سے قریب مسجد عائشہ ہے اور سب سے دور مسجد جیرانہ ہے. یہ 10 کلومیٹر ہے, یہ 23-24 کلومیٹر ہے. اور تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے گنجائش ہے, آپ کیا کریں, حدود حرم کو کراس کریں,
اور کسی بھی مسجد عائشہ چلے جائیں یا مسجد جیرانہ چلے جائیں یا کسی اور مقام پہ حدود حرم کو کراس کر لیں تو وہاں پر جا کر آپ کیا کریں, نیت اور تلبیہ کر کے واپس مسجد حرام آ کر طواف کریں. بس شروع کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, مکے سے نکل کے حدود حرم کو کراس کرنا پڑے گا. اس کے لیے ضروری ہے. اور مسجد عائشہ میں سارے انتظامات رہتے, اور پہلے سے آپ اپنی بلڈنگ سے غسل کر لیں, جو بھی مسنون طریقہ ہے, چادریں باندھ لیں اور وہاں پر جا کے صرف کیا کر لیں, 2 رکعت نماز احرام پڑھ لیں اور اس کے بعد کیا کر لیں, نیت اور تلبیہ پڑھ لیں. اس کے بعد آ کے طواف مکمل کریں. ایک اور یہاں پہ آخری مسئلہ بتا دیتا ہوں میں خواتین کے لیے. جو خواتین پاکی کی حالت میں یہاں سے عمرے کی نیت سے پہنچے تھے تو ان تو ایسا عمرہ کر لیں گے, لیکن جو ہماری مائیں بہنیں اب نارمل حالت میں تھی, یعنی نماز نہ پڑھنے کی حالت میں عمرہ شروع کری تھی, یعنی ناپاکی کی حالت میں عمرے کی نیت کر لیے تھے, ان کا عمرہ شروع ہو گیا تھا, تو وہ لوگ کیا کرنا, ایسے خواتین مکے کی بلڈنگ میں پہنچنے کے بعد عزیزیہ میں یا مکے کی بلڈنگ میں اپنے روم پہ ویٹنگ کرنا. کیا کرنا, انتظار کرتے رہنا. کس کا, نماز پڑھنے کی حالت میں آنے کا. نماز پڑھنے کی حالت میں آنے کا انتظار کرنا. جب نماز پڑھنے کی حالت میں آ جائے تو فوراً غسل کر لینا. ضروری ہے نا غسل کرنا, غسل کرنا ضروری ہے. تو غسل کرنے کے بعد اب ان کو ڈائریکٹ وہاں سے کہاں پہ آنا ہے, ارے بولو جی میری ماں اور بہنیں, کہاں پہ آنا ہے, مسجد حرام آنا ہے. مسجد حرام آ کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے, عمرے کا دوسرا فرض. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ پاک ہونے کے بعد سب سے پہلے کہاں جانا, مسجد عائشہ جانا, پھر دوبارہ عمرے کا احرام باندھنا, نیت اور تلبیہ کرنا. ایسا ضروری نہیں ہے, ہے ہی نہیں ہے مسئلے میں. اس لیے آپ پہلے سے احرام میں ہیں, حالت احرام میں ہیں, اور اس دوران میں آپ کو سارے ممنوعات احرام سے بچنا ہے, سارے پابندیوں کا احترام کرنا ہے, اور اس کے بعد جیسے ہی پاک ہو جائے تو غسل کر کے ڈائریکٹ کہاں پر آنا ہے, کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے. چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کئی باتوں کو مسنون طریقے کو اچھی طریقے سے پرفارم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مدرسہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے. الحمدللہ مدرسہ 6 سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے. مدرسے میں 60 بچیاں پڑھ رہی ہیں. 5 سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے. صرف 3 کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں, اس لیے ذمہ دار حضرات نے 400 گز زمین خریدنا چاہتے ہیں, خریدنے کا ارادہ کیا. 1 گز کی قیمت 6,500 روپے ہے. اس طرح کل قیمت 26 لاکھ روپے ہو رہی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کریں, کم از کم 100 روپے ضرور تعاون کریں. اجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے ضرور ثواب میں حصہ لیں.